السلام علیکم اسٹوڈنٹس. بیٹا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 2 ہے اور اس کے 2 پارٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. پارٹ اے میں بیٹا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 ہے بیٹا, اور پارٹ 2 جو ہے وہ بیٹا الیکشنز 1965 اینڈ اٹس ایفیکٹ. اچھا بیٹا, سب سے پہلے مسلم فیملی لاز آرڈیننس جو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا بیٹا کہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس جو ہے وہ اس وقت کے صدر مملکت ایوب خان نے اس کو نافذ کیا تھا 1961 میں. ٹھیک ہے بیٹا. دا دین پریزیڈنٹ آف پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان promulgated مسلم فیملی لاز آرڈیننس ان 1961. اچھا بیٹا, اس میں 6 پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. پہلا پوائنٹ اس میں بیٹا انہوں نے یہ مینشن کیا تھا کہ نکاح کو جو ہے وہ یونین کونسل میں رجسٹر کرانا جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا. یعنی آل مسلم میرجز ور ٹو بی کمپلسری رجسٹرڈ ان یونین کونسل. دوسرا جو پوائنٹ بیٹا جو مسلم فیملی لا آرڈیننس کے حوالے سے ہے اس میں انوانٹیڈ پولیگیمی کی ممانعت کی گئی. انوانٹیڈ پولیگیمی سے مراد ایک سے زائد شادیوں کی. ٹھیک ہے بیٹا. ہاں, اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس میں پہلی بیوی کی اجازت اور یونین کونسل کے چیئرمین کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا, بلکہ دوسری شادی کی جو ہے وہ ممانعت کر دی گئی ہے. اس میں دوسرے پوائنٹ میں بیٹا مسلم فیملی لا آرڈیننس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے اس میں انوانٹیڈ پولیگیمی کو جو ہے وہ ایبولش کیا. انوانٹیڈ پولیگیمی واز ایبولش. کنسنٹ آف دا فرسٹ wife and permission by the chairman of union council was made mandatory for a second marriage. یعنی پہلی بیوی اور یونین کونسل کے چیئرمین کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کی جو ہے وہ ممانعت کر دی گئی. تیسرا پوائنٹ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے حوالے سے بیٹا وہ ہے وہ شادی کے لیے جو عمر ہے, ایج لمٹ ہے. لڑکے کے لیے جو ایج لمٹ ہے بیٹا وہ 18 سال ہے اور لڑکی کے لیے جو ہے وہ 16 سال مقرر کی گئی ہے. منیمم ایج لمٹ فار میرج واز فکس. یعنی شادی کے لیے جو عمر مختص کی گئی ہے لڑکے کے لیے وہ 18 سال ہے اور لڑکی کے لیے وہ 16 سال. دا منیمم ایج لمٹ فار میرج واز فکس 18 ایئرس فار بوائز اینڈ 16 ایئرس فار گرلس. یعنی شادی کے لیے لڑکے کی جو عمر ہے وہ 18 سال اور لڑکی کی عمر جو ہے وہ 16 سال مقرر کی گئی ہے. اگلا پوائنٹ بیٹا پوائنٹ نمبر 4, طلاق کا جو لفظ ہے ڈائیورس. یہاں پر میں ایک چیز یہاں پہ آپ کو مینشن کرنا چاہتا ہوں بیٹا, اگر شوہر جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی, وہ مزید رشتہ نبھانا نہیں چاہتا, تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا, اس میں ایک اور لفظ بھی جو آپ کے اس کتاب میں مینشن نہیں, اس کو ہم کہتے ہیں خلا. کیا کہتے ہیں بیٹا؟ خلا کہتے ہیں. اور اگر بیوی جو ہے اپنے میاں کے ساتھ مزید آگے ازدواجی تعلق نہیں رکھنا چاہتی کسی بھی وجوہات کی وجہ سے, اور وہ پھر شوہر سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے, تو یہ بھی اے کائنڈ آف ڈائیورس ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو ان کیس اگر ڈائیورس ہو جاتی ہے تو اس صورت میں عورت کے لیے جو عدت کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 90 ڈیز ہے. ٹھیک ہے بیٹا. یعنی ان کیس آف ڈائیورس period of 90 days was fixed
ایز اے عدت پیریڈ. یہ خواتین کے لیے 90 ڈیز کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ ہے، جو اس کے بعد آفٹر 90 ڈیز اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ شادی کر سکتی ہے. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ بیٹا اس میں یہ ہے کہ آرفن گرینڈ چلڈرن یعنی یتیم پوتے، یعنی وراثت کے بارے میں کہا گیا ہے، تو یتیم پوتے کو بھی جو ہے وہ وراثت میں حقدار جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے تحت. یعنی آرفن گرینڈ چلڈرن may receive share from the property of their گرینڈ پیرنٹس. ٹھیک ہے. لاسٹ پوائنٹ بیٹا بڑھتی ہوئی آبادی ہے، انکریزنگ پاپولیشن کے حوالے سے ہے. پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ منصوبہ بندی کے ذریعے، خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے. تو پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کو خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا. انکریزنگ پاپولیشن آف پاکستان شیل بی کنٹرول تھرو فیملی پلاننگ. اچھا بیٹا اس میں علماء کرام کا ایک گروہ تھا، ٹھیک ہے بیٹا، انہوں نے اس آرڈیننس کی مخالفت کی اور مخالفت میں یہ جواز دیا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. لیکن بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عوام کی جو اکثریت نے جو ہے نا اس کو قبول کر لیا تھا. یعنی a group of religious scholar oppose this ordinance. They declare that the ordinance was against the teaching of Islam. But with the passage of time, majority of the people accepted it later on. یہ بیٹا ہمارا لیکچر 2 کا پارٹ 1 تھا. اب اس کے بعد ہمارے پاس پارٹ 2 جو ہے وہ الیکشن 1965 ہے بیٹا. الیکشنز 1965 بیٹا یہ صدارتی انتخاب تھا، یعنی صدارتی الیکشن تھا بیٹا. اور اس کا تھوڑا سا میں پس منظر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. 1965 کے جو الیکشن تھے بیٹا، اس سے پہلے ظاہری بات ہے کہ ماشاء اللہ ہے، اور ماشاء اللہ کے تحت جو ہے وہ صدر مملکت جو تھے وہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان تھے. تو انہوں نے اپنی حکومت چلانے کے لیے 1959 میں بنیادی جمہوریت کے نظام کے تحت جو 80,000 بنیادی جمہوریت کے ارکان کا جو انتخاب کیا، اور ماشاء اللہ کے دوران جو ہے ان ارکان بنیادی جمہوریت سے اپنی صدارت کی توثیق بھی کرائی گئی. اب انتخابات کرانے کا مقصد کیا تھا کہ بنیادی جمہوریت کے جو ارکان کی جو مدت تھی نا بیٹا وہ 1965 میں ختم ہو رہی تھی. تو لہٰذا نومبر 1964 میں ان ارکان کا دوبارہ انتخاب کرایا گیا. کن ارکان کا بیٹا؟ بنیادی جمہور BD ممبر کہہ سکتے ہیں. اب چونکہ 1962 کا جو کنسٹیٹیوشن تھا وہ ایوب خان نے پروملگیٹ کیا تھا، اور بنیادی جمہوریتوں کا جو نظام متعارف کرایا تھا اس کو ایوب خان نے انتخابی ادارے کی حیثیت دے دی تھی. تو بنیادی جمہوریتوں کے نظام کو انتخابی ادارے کی حیثیت دینے سے انڈائریکٹ ڈیموکریسی کا کنسپٹ اجاگر ہوا بالواسطہ طریقہ انتخاب. اب بالواسطہ طریقہ انتخاب کل بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. تو یہ 80,000 جو ہے نا یہ BD ممبر جو ہیں یہی پریزیڈنٹ کا انتخاب بھی کریں گے، یہی قومی اسمبلی کے ارکان کا بھی انتخاب کریں گے، اور یہی صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کا انتخاب بھی کریں گے. یعنی صدارتی نظام کا کنسپٹ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ تاثر آتا ہے کہ عوام براہ راست اپنے صدر کو منتخب کر سکتی ہے، ریاست کے سربراہ کو منتخب کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہاں پر یہ کنسپٹ
نہیں تھا۔ تو بیٹا اس کے بعد ایوب خان نے صدارتی الیکشن کے انعقاد کا اعلان کیا، یعنی 1965 یعنی جنوری 1965 میں انہوں نے صدارتی انتخاب کرانے کا اعلان کیا۔ کب کیا بیٹا؟ جنوری 1965۔ اس کے بعد جو کمبائن اپوزیشن پارٹیز تھی نا، متحدہ حزب مخالف، انہوں نے بیٹا، اب ظاہری بات ہے کہ ایک طرف تو صدارتی امیدوار ایوب خان تھے، تو کمبائن اپوزیشن پارٹیز نے ایوب خان کے مقابلے میں متفقہ امیدوار کے طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کو صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد کیا، یہ کمبائن اپوزیشن پارٹیز نے۔ اب کیونکہ اگر اس نظام کے تحت جو ایوب خان الیکشن کروا رہے تھے، تو کوئی بھی شخصیت ان کے مقابلے میں اگر وہ الیکشن کی لڑتا یا لڑتی تو اسے شکست ہو جانی تھی، کیونکہ انتخابی ادارہ اس کا اپنا بنایا ہوا تھا، اپنا تخلیق کیا ہوا تھا۔ تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ بنیادی جمہوریت کے ارکان نے ایوب خان کو جو ہے وہ بھاری اکثریت سے منتخب کیا۔ دوسری طرف جو کمبائن اپوزیشن پارٹیز کی جو امیدوار تھی محترمہ فاطمہ جناح، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ، کسی تعارف کو محتاج نہیں، اور مادر ملت کا ٹائٹل بھی ان کو دیا گیا تھا، یعنی مدر آف نیشن۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ پھر اس کے بعد اس الیکشن کے بعد عوام کی جو رائے سامنے آئی، تو عوام کی رائے یہ تھی کہ ایوب خان کو بالواسطہ طریقہ انتخاب، ہیرا پھیری، جوڑ توڑ اور دھاندلی سے کامیاب کرایا گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوب خان won the election through indirect method of election manipulation and rigging۔ سو اسی لیے 1965 کا صدارتی انتخاب جو تھا وہ عوامی خواہشات کے خلاف تھا، عوام کی منشا کے بغیر تھا، اس میں عوام کی منشا شامل نہیں تھی، کیونکہ انتخابی جو ادارہ تھا وہ بنیادی جمہوریتوں کے ارکان پر مشتمل تھا، نہ کہ عوام کے منتخب شدہ نمائندوں پر تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اب تھوڑا سا اس کو میں مین چیز آپ کے ساتھ اس میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ دا دین پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان under the system of basic democracies conducted election to elect 80,000 basic democrats and got his presidency confirmed by through these members. Through these members means basic democracies. Second point, term of the member of basic democracies was going to expire in 1965. So they were re-elected in November 1964. Under 1962 Constitution, these members form electoral college. For what purpose? For the election of president, national and provincial assemblies. After that, Ayub Khan announced that presidential election would be held in January 1965. Combined opposition parties nominated Fatima Jinnah, sister of Qaid Azam, and known as Madre Millat, the mother of nation, their presidential candidate against Ayub Khan. What happened? A heavy majority of 80,000 basic Democrats voted in favor of Ayub Khan and elected him as a president. What was the opinion of people? The opinion of people was that
Ayub Khan won the election through indirect method of election, manipulation and ragging. So, presidential election 1965 was against the wishes of the people. اس کے بعد بیٹا ہم یہ 1965 کے انتخابات کے اثرات کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ بنیادی جمہوریتوں کا جو نظام تھا 1959 میں ایوب خان نے قائم کیا تھا. تو ان نتائج کے جو اثرات میں پہلی بات میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایوب خان کے قائم کردہ بنیادی جمہوریتوں کے نظام پر برملا جو ہے وہ تنقید ہونے لگی اور لوگ جو ہیں کھلم کھلا یہ کہنے لگے کہ اس نظام کے تحت یعنی بنیادی جمہوریتوں کا جو نظام ایوب خان نے 1959 میں متعارف کرایا اور اس کو الیکٹورل انتخابی ادارے کی حیثیت دی، تو اس نظام کے تحت ایوب خان کے مقابلے میں کوئی بھی شخصیت کامیاب نہیں ہو سکتی. اور زاہد بنیادی جمہوریتوں کو انتخابی ادارے کی حیثیت دے کر جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا ایوب خان نے. ٹھیک ہے، یعنی بنیادی جمہوریتوں کا جو نظام تھا جو متعارف کرایا تھا اس کو انتخابی ادارے کی حیثیت جب دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوب خان نے جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا. اس لیے عوام نے ایوب خان کا متعارف کردہ بنیادی جمہوریتوں کا جو نظام تھا اس کو مسترد کر دیا. جب عوام نے بنیادی جمہوریتوں کے نظام کو مسترد کر دیا تو ایوب خان کی مقبولیت میں کمی ہوئی اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی جمہوریتوں کا نظام جو ہے ایوب خان کے زوال کا ایک اہم سبب بنا. اس کے بعد پاکستان کی حزب مخالف یعنی متحدہ جو کمبائن اپوزیشن پارٹیز تھے، مختلف سیاسی جماعتوں نے بائیکاٹ کیا تھا. اس کے خلاف ایوب خان کے خلاف اپنا امیدوار متفقہ امیدوار فاطمہ جناح کو وہ نامزد کیا تھا. تو تمام سیاسی جو جماعتیں تھیں انہوں نے ان نام نہاد سو کالڈ الیکشن میں ایوب خان پر دھاندلی کا الزام یعنی جوڑ توڑ ہیرا پھیری کا الزام لگایا، مینیپولیشن کا الزام لگایا اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے کمبائن پبلک کوآرڈینیشن کمپین کا اعلان کیا، یعنی ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے عوامی رابطہ مہم کا آغاز بھی کر دیا. اچھا بڑے اس میں کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ انگلش میں شیئر کرنا چاہوں گا. Effect of 1965 election, people began to criticize the basic democracy system introduced by Ayub Khan. It was openly said that no one could win election against Ayub Khan in the prevailing system. موجودہ جو نظام ہے جو متعارف کردہ نظام ہے بنیادی جمہوریتوں کا، ایوب خان strangulated democracy جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا. The people rejected this system. Which system? Basic democracy system, which brought a tremendous decline in Ayub Khan popularity. And basic democracy system proved important factor of Ayub Khan downfall. All political parties of opposition blame Ayub Khan of manipulation in these so-called election and launch a public coordination campaign for what purpose?
for the restoration of democracy in the country. اچھا بیٹا یہ تو آج کا ہمارا سیکنڈ لیکچر تھا. اس پہ میں اب آپ کو ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس میں سب سے پہلے آپ سے یہ MCQs آ سکتا ہے بیٹا کہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کا نفاذ کب ہوا. یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیا, 1961 میں ہوا بیٹا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بیٹا دوسرا جو آ سکتا ہے MCQs کے حوالے سے کہ ایج لمٹ فار میرج فار بوائز اینڈ گرلس, ٹھیک ہے بیٹا, یعنی شادی کے لیے لڑکے کی اور لڑکی کی عمر کیا مقرر کی گئی مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت. اچھا جی, اس کے بعد بیٹا الیکشنز کی طرف آتے ہیں. الیکشن 1965, تو الیکشن 1965 واز پریزیڈینشیل الیکشن یا پارلیمنٹری تھا. یہ کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں اٹ واز اے پریزیڈینشیل الیکشن. اس کے بعد دوسرا MCQs اس میں یہ آ سکتا ہے کہ بنیادی جمہوریتوں کا جو نظام تھا اس کے ارکان کی مدت کب ختم ہو رہی تھی, ٹھیک ہے نا. کب ختم ہو رہی مطلب کہ ٹرم آف دا ممبرز آف بیسک ڈیموکریسیز واز گوئنگ ٹو بی ایکسپائر ان ڈیش. تو آپ کو کہ آپ کے پاس یہ آنسر ہونا چاہیے ان 1965. اچھا, وین بیسک ممبرز آف دا بیسک ڈیموکریسیز واز ری الیکٹڈ, یعنی بنیادی جمہوریتوں کے ارکان کا انتخاب کب کروایا گیا, تو یہ نومبر 1964, ٹھیک ہے بیٹا. ایوب خان نے صدارتی الیکشن کب کرانے کا اعلان کیا, ٹھیک ہے نا. ایوب خان, وین ڈڈ ایوب خان اناؤنس پریزیڈینشیل الیکشن ان دا کنٹری. یہ بھی آپ کا آنسر میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے, جنوری 1965. Who was the opposition party nominated personality to contest the election against ایوب خان, یعنی ایوب خان کے مقابلے میں جو امیدوار کمبائن اپوزیشن پارٹیز نے نامزد کیا تھا وہ کون تھا. ان شخصیت کا نام کیا تھا, محترمہ فاطمہ جناح, ٹھیک ہے بیٹا. اچھا جی, پھر اس کے بعد بیٹا یہ کچھ شارٹ MCQs آ سکتے ہیں اور یہ شارٹ کوشچنز بھی آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے بیٹا. یعنی شارٹ کوشچنز کس سینس میں آ سکتے ہیں جی, کہ پہلا یہ ہے کہ یہ بنیادی جمہوریتوں کے ارکان کا انتخاب دوبارہ کب منعقد ہوا, تو آپ کہہ سکتے ہیں نومبر 1964 میں. ایوب خان نے صدارتی انتخاب کرانے کا اعلان کب کیا تھا, جنوری 1965. اس طرح کے کوشچنز وغیرہ جو بعض MCQs بھی آ سکتے ہیں, بعض شارٹ کوشچن بھی آ سکتے ہیں. اچھا بیٹا, بنیادی جمہوریتوں کا نظام کب متعارف کیا ایوب خان نے, ٹھیک ہے بیٹا. وین ڈیڈ ایوب خان پروملگیٹ یا انٹروڈیوس بیسک ڈیموکریسیز سسٹم, ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ آپ 1959 ہے. اور پھر آپ سے دوسرا سوال بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ بنیادی جمہوریتوں کے ارکان کی تعداد کتنی تھی, تو وہ ہے 80,000. شارٹ کوشچن جو میں نے پہلا پارٹ آپ سے ڈسکس کیا بیٹا, اس میں فیملی لاز آرڈیننس کے حوالے سے کوئی بھی 3 یا 4 پوائنٹس آپ سے شارٹ کوشچن کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے. یہ تو بیٹا ہمارا آج کا لیکچر نمبر 2 تھا 9th کلاس کا. اوکے بیٹا, تھینک یو, اللہ حافظ.